بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں فتویٰ آن کرنٹ ایشوز اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی شاندار طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ ایک چھوٹی سی بریک تھی، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیر والے دن آپ کے لیے اسپیشلی خوابوں کی تعبیر کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر آپ پوچھ سکتے ہیں صرف اور صرف پیر والے دن۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے ہمیں لائیو کال کرنی ہے۔ UAN نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700000 یعنی 042111700000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام TV لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے۔ مفتیان کرام سے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو لائیو ہی مہیا کر دیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں ملک کے نامور مفتیان، الحمدللہ تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں الحمدللہ۔ تھرو آؤٹ دا وے جو ہمارے پرماننٹ گیسٹ ہیں وہ ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ شیخ، اللہ کا شکر۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی طریقے سے ہم دوبارہ سے ماشاءاللہ خدمت کر سکیں۔ اور ان کے ساتھ موجود یعنی فضیلت الشیخ مفتی ہاشم یزبانی صاحب خوابوں کی تعبیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے شیخ۔ آمین۔ بڑے لوگوں کو انتظار رہتا ہے آپ کا بھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے آمین۔ کیونکہ دین کی رہنمائی اور کوشش ہے کہ جتنے لوگوں تک پہنچ سکے کم ہے۔ جزاک اللہ۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ شرعی سوال ہے، پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں بہو اور ساس کے درمیان مسلسل اختلاف رہتا ہو، اب ایک دن کی بات نہیں ہے اور میرے خیال میں ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے، تو اگر مسلسل اختلاف رہتا ہو، اب بیچ میں آ گیا شوہر، درمیان میں شوہر پس رہے، اب وہ کیا کرے گا، کس طریقے سے معاملے کو ٹیکل کرے گا؟ والدہ کی طرف جاتا ہے پھر مسئلہ ہے، مسز کی طرف جاتا ہے پھر مسئلہ ہے، اعتدال کیسے قائم رکھے؟ دین اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے ہماری شیخ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ بیوی کے متعلق اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے دستور کے مطابق عرف کے مطابق ان سے معاشرت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور والدین کے متعلق تو یہ حکم آ گیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور سب سے مقدم جو حق ہے حسن صحبت اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ والدین ہیں، اور والدین میں بھی سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ والدہ محترمہ کا ہے۔ تو اب یہ جو بندہ ہے، ایک طرف وہ دو ماں ہے ایک جانب، اور دوسری طرف یہ شوہر ہے تو اس کی بیوی ہے، تو اس میں جو ہے اس کو حکم یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام لے، دانش مندی سے کام لے، اور ہر ایک کو وہ حق ادا کرے جو آتے کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دے۔ تو یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماں کا بھی بہت زیادہ حق ہے، بیوی کا بھی بہت زیادہ حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کے حق کے مطابق وہ ادائیگی کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ کام ہے بڑا مشکل، تو اس کے لیے بندے کو زیرک، دانا اور ذکی ہونا یہ لازم ہے۔ بعض اوقات بندہ بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے تو والدہ جو بڑی نعمت ہے
اس کے ساتھ بے احترامی شروع کر دیتا ہے، یا صرف ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ماں کی باتیں ہی وہ سچی مان لیتا ہے تو بیوی کے ساتھ بدسلوکی شروع کر لیتا ہے، یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ وعد و نصیحت اور حسن سلوک، اور اسی طرح یہ کہے کہ یہ میرے والدہ ہے اور ان کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے اور یہ سب سے مقدم ہے، یعنی بیوی کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس میرے خاوند کے ہاں ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر باقی جو معاملات ہیں وہ انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں وہ حل کرے، اور تھوڑا سا جو مالی وسعت جب پیدا ہو جاتی ہے نا تو ماں کو بھی اس کا حق دے دو وسعت کے ساتھ، بیوی کو بھی اس کا حق دے دو وسعت کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اور یہ درس دروس جو ہے، وعظ و نصیحت، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی یہ جو ہے نا درس و تدریس کا سلسلہ، قرآن مجید کا ترجمہ، یہ بڑے علماء کا جو ترجمہ ہوتا ہے تفسیر، وہ بھی لگائی جائے۔ اسی طرح خود بھی مثلا ریاض الصالحین ہے، حدیث کی بڑی شاندار کتاب ہے، ان میں آداب کا تذکرہ ہے، تو ان آداب کی کتاب کو سامنے رکھ کے اس کا درس دینا شروع کر دے، اس سے بہت زیادہ خیر اور برکت آتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی وہ مسلسل کرتا رہے، بالخصوص سورہ بقرہ، تو شیاطین کے جو وساوس ہیں اور ان کی جو فریب کاریاں ہیں پھر اس گھر کے اندر نہیں آ سکتی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شیخ ایک چھوٹا سا حال یہ بھی میرے خیال میں ہے، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ بعض اوقات جو مسز ہوتی ہیں ان کی والدہ یا ان کے والدین کے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں ہوتا شوہر کا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے اچھا تم نے اگر میرے والدین کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھا، اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے، تو میں بھی پھر ویسے ہی پیش ہوں۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن جب ایک خاتون اپنے گھر سے آ جاتی ہے، والدین کے گھر سے آ جاتی ہے، اب یہ خاوند کا گھر اس کا گھر ہے، بالکل یہاں پر اس نے رہنا ہے اور اپنے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کرے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سب سے بڑی بات شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم۔ کافی یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اس وقت خوابیں اس وقت آ چکی ہیں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کی تعبیر، میں انہیں شامل کرتا چلوں گا شیخ۔ سب سے پہلے جی ثنا عابد ہیں، خواب پوچھا گیا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے سے مجھے ایک ہی طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ خواب میں کبھی میرے خاندان کے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور خوشی کے ماحول میں سورہ ناس، سورہ فلق یا آیت الکرسی کا ذکر یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی منظر میری تقریباً 16 سالہ پرانی ملازمہ کے دفتر کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں پر یہ ملازمت کرتی ہیں وہاں پر، جہاں سب خوش ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی صورتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی نوعیت کا خواب آئے لیکن تمام گھر والوں کے ساتھ آئے، اس کی تعبیر شیخ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خواب بظاہر اس کے اندر ایک چیز جو انہیں شاید پریشان کر رہی ہو کہ عام طور پر جمع ہو کر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہمارے ہاں ایک عرف رواج ہے کہ وہ کسی وفات کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، بالکل شیخ، تو اس وجہ سے شاید پریشانی ہو، لیکن یہ پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ منظر سارے کا سارا خوشی کا ہے۔ ہاں جی، اچھا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس طرح پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ایک اکٹھ عموماً کسی وفات پر اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی موقع خوشی کا نہیں ہوتا، وہاں پر غم کا موقع ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان میں کوئی ایسا موقع آئے گا جو کہ مبارک موقع، کوئی شادی کا فنکشن، کوئی عقیقے کا فنکشن، کوئی اس طرح کا۔ اب دیکھیے 16 سال پرانا وہ ملازم، شیخ بیسیکلی وہ تھوڑی سی مسٹیکنلی آپ کو بتایا گیا، ملازمت جہاں کر رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا، ملازمت جہاں، یعنی وہ افراد بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں خاتون بھی ملازمت کرتی ہیں تو وہ بھی، تو وہ لوگ بھی، یعنی جس آفس میں یہ ملازمت کرتی ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں، خاندان والے بھی شامل ہیں۔ تو جب کسی گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے دفتر کے لوگوں کو بھی بلاتا ہے، خوشی میں شامل کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ولیمے پہ بلایا تھا نا، جی بالکل، ایسے ہی یعنی اپنے کولیگز اور جتنے بھی آفس کے لوگ ہوتے ہیں آدمی ان کو بلاتا ہے اپنے فنکشن میں، تو وہ فنکشن شادی کا ہو، ولیمے کا ہو، یا بسا اوقات عقیقے کا جو فنکشن ہوتا ہے اس میں بھی بلایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ خاتون شادی شدہ ہیں تو کوئی عقیقے کا فنکشن، غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کا فنکشن، اور پھر یہاں پر جو صورتیں پڑھنے والی بات ہے یہ اس فنکشن کے بابرکت
اور مبارک ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. یہ بہت ہی اچھا خواب ہے, پریشانی والی بات نہیں ہے. اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی یا نہیں, لیکن میں نے یہی سوچا کہ بتا دوں کہ اگر اس زاویے سے وہ اس خواب کو سوچ رہی ہیں تو اس زاویے سے نہ سوچیں, بلکہ یہ کسی اچھے مبارک فنکشن کے انعقاد کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. شیخ جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. شیخ محترم ثنا عابد صاحبہ پوچھتی ہیں ہماری بہن کہ مفتی صاحب پیغام ٹی وی سے سنا کہ سجدے میں دعا مانگنی چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز سے الگ سجدہ کیا جائے بلکہ نماز کے سجدے میں ہی دعا مانگی جائے گی؟ کوسچن مارک ہے آگے. سیکنڈلی دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے جی, فرما دیں کہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد زبان سے دعا مانگنی چاہیے یا سجدے کی تسبیح پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگنی چاہیے؟ اگر زبان سے مانگے تو کیا اس طرح سے نماز میں توجہ متاثر تو نہیں ہوگی شیخ؟ نہیں, بالکل نہیں, بلکہ یہ سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ پڑھیں. اور سجدے کی تسبیحات صرف یہ نہیں ہے سبحان ربی الاعلی, بلکہ اس کے علاوہ ادعیہ بھی ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ, یہ جو مکمل دعا ہے تو یہ اس میں دعا ہی ہے, تو وہ بھی تسبیحات میں شامل ہے. تو لہٰذا زبان ہی سے ہم دعا مانگیں گے اور سجدے کی حالت میں مانگیں گے. جو نماز کا سجدہ ہے الگ سے سجدہ کر کے دعا مانگنا, اس کا ایسے کوئی واضح ثبوت آیا بھی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ رب تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب جب ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ سجدے کی حالت ہوتی ہے. تو اور یہ زیادہ لائق ہے کہ جب تم دعا مانگو تمہاری وہ دعا قبول کی جائے. تو فاجتہدوا فی الدعاء, لہذا دعا مانگنے میں خوب محنت کرو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ مطلوب ہے کہ بندہ تسبیحات کے علاوہ دعائیں بھی پڑھے, عربی زبان میں پڑھے, انشاءاللہ تعالی اللہ خیر فرمائے گا. اور یہ بڑا لازمی ہے جو آپ نے آخر میں بولا, عربی زبان میں دعا پڑھی فرض میں. عربی یعنی جب بندے کو سمجھ آتی ہو نا تو وہ عربی زبان ہی میں مانگے. اور اگر کوئی ایسی صورت ہو تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ نوافل میں جو ہے وہ اپنی زبان میں بھی بندہ مانگ سکتا ہے. یعنی ایک حاجت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں نے مانگنی ہے, عربی زبان میں وہ بات مجھے آتی نہیں, تو اب کیا ہے, مانگ لو اپنی زبان میں, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. نوافل میں اس کی اجازت اکثر اہل علم نے دی ہے, فرض میں نہیں. فرض میں نہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور شیخ اس کے علاوہ اگر کوئی رکوع میں مانگنا چاہے, اسی طرح رکوع یا تشہد کے اندر, اس دوران بھی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ ہاں, تشہد جو ہے نا وہ بھی محل دعا ہے, اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم عبدہ و رسولہ پڑھو پھر درود شریف پڑھو تو فَلْيَدْعُ بِمَا أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ, پھر وہ دعا مانگے جو اس کو زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ مانگے. تو یہ بھی دعا مانگنے کا محل اور جگہ ہے. یہ جو تشہد آخر تک سلام تک یہ جو مرحلہ ہے اس میں بھی دعائیں مانگی جائیں, اور ایک سے زیادہ مانگی جائیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. رکوع میں جو ہے جو تسبیحات آئی ہیں وہی بندہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ شیخ. شیخ ہاشم عثمانی صاحب, شیخ محترم خواب کے بارے میں پوچھا ہے, محمد اسامہ کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جس شخص کو بہت زیادہ خواب آتے ہوں تو ان کی تعبیر لازمی پوچھنی چاہیے؟ بہت زیادہ خواب آنے کی کئی وجوہات بھی ہوتی ہیں جی. عموماً جو خواب ہوتے ہیں نا تعبیر والے, یا جن کے اندر کوئی سبق ہوتا ہے, درس ہوتا ہے, نصیحت ہوتی ہے, وہ کبھی کبھار کے خواب ہوتے ہیں اور بڑے مختصر سے ہوتے ہیں. جس کو بہت زیادہ خواب آتے ہوں, لمبے لمبے خواب آتے ہوں, تو عموماً اس کے پیچھے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں. اچھا. وہ یا تو بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہوگا, اچھا, یا وہ بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں حساس ہوگا, یا پھر کسی چیز کے بارے میں حقیقی زندگی میں ڈر اور خوف محسوس کرتا ہوگا. پھر مثال کے طور پر خواب آتے ہیں بہت زیادہ سانپ ہیں, بہت زیادہ چھپکلیاں ہیں, بہت زیادہ چوہے ہیں مثال کے طور پر. اب یہ اس طرح کے خواب پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً حقیقی زندگی میں وہ ڈرتا ہے ان چیزوں سے, یا حقیقی زندگی میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. تو بہت زیادہ جب خواب آئیں تو ان کی تعبیر نہیں لینی چاہیے, ان کی تعبیر سے گریز کرنا چاہیے. معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. جو بیرونی اسباب ہیں, مثلا رات کو باوضو ہو کر انسان سوئے,
دائیں کروٹ پر سوئے اور اسی طرح دعائیں پڑھ کے سوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئے کہ یا اللہ مجھے ان چیزوں سے یہ پریشان کن ہے، یا اللہ ان سے مجھے نکال. اور اگر کسی چیز کے بارے میں واقعتاً فکر مندی ہے تو اس چیز کے حل کے لیے عملی طور پر جو ہے نا قدم اٹھائے. کہیں شادی وغیرہ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پھر بڑوں سے بات کر کے شادی وغیرہ کے لیے آگے بڑھے. تو ہر خواب کی تعبیر لینے کے لیے انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہاں کبھی کبھار اگر ہو جس کا انسان محسوس کرتا ہے تو تعبیر لے لے، لیکن ہر خواب کی تعبیر. جیسے ہماری بہن نے پوچھا کہ مسلسل ایک ہی خواب آ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار. اگر ہے ایک خواب بار بار آ رہا ہے تو اس کی تعبیر لینی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی درس ہو، لیکن مختلف قسم کے خواب روزانہ ہی کوئی ایک رات میں 4-5 قسم کے جو ہے نا خواب آ رہے ہیں، اگلی رات پھر مختلف خواب. تو یہ اور چیز ہے، اور ایک ہی خواب کا تکرار کے ساتھ آنا یہ اور بات ہے. بالکل شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ جائیداد کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے آپ کو پتہ والدین جو بچوں کو دیتے ہیں، کیا کسی شخص کے لیے اپنی اولاد کو کاروبار یا جائیداد میں شریک کرتے وقت زبانی طور پر حصہ مقرر کرنا کافی ہے، یا پھر شیخ لکھنا چاہیے، باقاعدہ طور پر تحریری معاہدہ ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، تحریری معاہدہ نہایت ضروری ہے اور اس میں بہت خیر ہے. بہت خیر ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وَذَلِكَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ اقوم للشہادہ ہوتا ہے. جب بندے نے تحریر لکھی ہوتی ہے بعد میں اس کے اوپر گواہی دی جاتی ہے تو گواہ کو بھی وہ چیز یاد ہو جاتی ہے اور وہ گواہی دیتا ہے اس تحریر کے مطابق. دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی تم اس طرح معاملات کرو تو ان معاملات کو لکھو، وہ چاہے معمولی چیز ہے یا غیر معمولی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، جو بھی معاملہ ہے اس معاملے کو تحریر میں لے آؤ. اور یہ فرمایا کہ تم نہ اکتا جاؤ اس سے کہ وہ چیز لکھنے سے نہ اکتا جاؤ، چاہے وہ چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ باپ جب بیٹوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر رہا ہے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ شراکت کس بنیاد پر ہے اور بیٹے کا حصہ کتنا ہے، دوسرے بیٹے کا کتنا حصہ ہے، باپ کا اپنا حصہ کتنا ہے. تو یا اس کو کاروبار میں شریک کر رہا ہے تو یہ عامل کے طور پر ہے، یعنی کام کر رہا ہے، مطلب سیلری تنخواہ کی بنیاد پہ ہے، یا کہ باقاعدہ یہ شریک ہے، حصہ دار ہے، منافع میں اس کو حصہ ملے گا یا تنخواہ ملے گی. یہ ساری باتیں واضح ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب واضح نہیں ہوتی تو والد کی وفات کے بعد پھر بیٹے آپس میں الجھ پڑتے ہیں، لڑائی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں میں شریک تھا، وہ کہتے تو تنخواہ پہ تھا، مختلف. اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تنخواہ پہ تھا یا کس پہ تھا. اچھا، پوری زندگی بھی دے دیتے ہیں ایسے عام طور پر. جی بالکل. تو یہ اس لیے نا ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے. بالکل شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم مفتی ہاشم عثمانی صاحب، شیخ کمنٹ سیکشن میں مریم طاہر صاحبہ کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں السلام علیکم، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. لکھتی ہیں جی کچھ دن پہلے یزبانی صاحب سے پوچھا تھا کہ خواب میں میرے پیسے گم گئے ہیں، اب پھر کچھ دن بعد مل جاتے ہیں میرے پیسے، اور اس وقت کہتی ہیں واقعی میں میرے پیسے گم ہو چکے ہیں، دعا فرما دیں. اور یہ کیا معاملہ ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ دعا تو شیخ صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ ماجرا طرف بیان. تو لیکن وہاں پر یہ تھا کہ مل بھی گئے، تو اب اگلی جو چیز ہے اس کا انتظار بھی کریں. پہلا آدھا مکمل ہو گیا تو انتظار کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ وہی پیسے مل جائیں، یا پھر کسی اور طرف سے اتنا پروفٹ نفع ہو جائے کہ اس کی تلافی، جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی. اچھا، یہ بھی صورت ہوتی ہے لیکن ہم وہ اسی پہ سٹل ہوتے ہیں، وہی سیم وہی واپس آئیں. تو پھر جب دعا پڑھ لی ہے نا تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عوضہ اللہ خیرا من، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے. اب نعم البدل وہی چیز مل جائے، یا پھر عموماً یہی ہوتا ہے بدل، یعنی اس کے متبادل کوئی چیز ایسی عطا ہو جائے جو اس سے زیادہ بہتر ہو. ٹھیک ہے، تو وہ نہ ملیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور طرف سے کوئی ایسا پرافٹ، کوئی نفع، کوئی اس طرح کی چیز مل جائے جس سے اس نقصان کی تلافی اور ازالہ ہو سکے، بلکہ اس یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ. اور جب یہ دعا پڑھی جائے گی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی تو ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، انہوں نے دعا پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابو سلمہ سے بہتر شوہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے تھے. اب متبادل تھے لیکن ان سے کہیں زیادہ بہتر کائنات کی سب سے عظیم ہستی یعنی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو اگر نقصان ہوا ہے تو خواب کا دوسرا حصہ بھی تھا کہ وہ مل بھی گئے. یقین رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. شیخ دعا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کی مدد فرمائے، جو پیسے گم گئے ہیں اللہ تعالیٰ اچھا عوض عطا فرمائے، وہی پیسے بھی مل جائیں تو اطمینان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس سے اچھا عوض مزید مل جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اور دوسری بات میں ایک عرض کروں کہ اس طرح کا خواب جب آئے نا جس میں کسی چیز کے وفات کا، کسی چیز کے گم ہونے کا، کسی چیز کے ٹوٹنے کا، کہیں چھت گرنے کا، یا اس طرح کی چیزیں ہوں، نقصان جس میں جی، تو پبلک میں انہیں ڈسکس نہ کیا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ جب اس طرح کا کوئی خواب آئے جو تمہیں پریشان کرتا ہو تو اس کو ازالے کے لیے یا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک تو کروٹ تبدیل کر لی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کر دیا جائے، اور جیسے ہی آنکھ کھلے، جی جیسے ہی ظاہر آنکھ کھلے، اور پھر کچھ نفل وغیرہ پڑھ لیے جائیں اور صدقہ خیرات کر دیا جائے. یعنی یہ مختلف احادیث کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے. اور آخر میں بڑی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ خواب کسی سے ڈسکس نہ کرے، تو پھر اس کے نقصان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. تو عموماً یہ ناظرین کے لیے ہے کہ جب اس طرح کے کوئی خواب آئیں جن کو بیان کرتے ہوئے ان کے اندر بھی فیلنگ ہوں کہ یہ ڈر والا ہے، خوف والا ہے، یا کسی نہ کسی نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ڈسکس نہ کریں اور پہلے والے سٹیپس کریں، انشاءاللہ اس کے نقصان سے محفوظ کچھ کے بارے میں تو آپ بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ کہ کون سا خطرناک ہے کون سا نہیں، کس قسم کا، جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ ماشاءاللہ جانتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. شیخ محترم ثنا عابد صاحبہ لکھتی ہیں صحت اور شوہر کے کام میں برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ بعد میں آپ سے کریں گے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل بہت سے لوگوں کا اس کے بارے میں نا سوال ہوتا ہے. پہلے اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں. اللہم عافنی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ دعائیں پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو یہ دعا ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ ہے. جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ برکتیں نازل ہوں گی، صحت کی، مال کی، تمام انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا شیخ دوسرا ان کا حصہ جو سوال کے پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب سے ایک دعا کروا دیں ایک تو، اور موٹاپا کم کرنے کی نیت سے سورۃ قریش پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ موٹاپا کے بارے میں شیخ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور کنسرن ہوتا ہے کم ہو جائے کسی طرح، لیکن ہوتا بھی نہیں. موٹاپا جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جو شخص آخر عمر میں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ لوگ موٹاپے کو پسند کریں گے، یا ان میں موٹاپا ایسے ظاہر ہوگا اور اس کے لیے وہ فکر مند بھی نہیں ہوں گے. اچھا، فکر مند ہونا بہتر، اچھی چیز ہے، بہتر ہے، بلکہ یہ ضروری ہے اور اس کے لیے کوشش اور محنت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے مسئلہ صورتوں سے، یہ مسئلہ کہ سورہ قریش پڑھ کے موٹاپا کم ہو جائے گا، یہ سنت سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اچھا ٹھیک. بعض اہل علم کا شاید تجربہ ہو کہ یہ پڑھے، لیکن یہ جو موٹاپا کم ہونا ہے نا، تجربات کی بجائے عمل سے اس کا مسئلہ ہے. پریکٹیکل، یعنی وظائف پڑھنے کی بجائے نا عمل سے اس کا تعلق ہے. بندہ ارادہ کرے اور آپ میں نے وزن کم کرنا ہے تو وہ چیزیں نہ کھائے جس سے موٹاپا بڑھتا ہے مزید، یعنی بندہ فربا ہو جاتا ہے، وہ کھانا چھوڑ دے. متوازن غذا کھائے، غذا بھی محدود انداز میں کھائے، اور اتنا کھائے کہ جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ غذا کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے.
تو اس طریقے کے ساتھ موٹاپا پھر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ ہے کہ ورزش ہے، واک ہے، اور جو اس فن کے ماہر لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے وہ جم وغیرہ جو باپردہ طریقے سے وہ ہونا، تو وہاں پر جا کے ان سے رہنمائی حاصل کر کے اور یہ اس مصیبت سے بندہ چھٹکارا وہ حاصل کرے، کیونکہ واقعاً یہ مصیبت ہے، اور یہ جیسے ہی وزن بڑھتا ہے، موٹاپا آتا ہے، پھر چلنے پھرنے سے بندہ عاجز ہو جاتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ آتی ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہیں، بالکل ایسے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ تو شیخ ویسے کوئی خاص کسی بھی بیماری کی، یہ بھی ایک بیماری کی صورت ہے، تو بیماری کے اندر ویسے کوئی دعا بتائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ساتھ میں پریکٹیکلی کام کر رہا ہے، اس نے علاج بھی معالجہ چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس نیت کے ساتھ دعا پڑھ سکتا ہے کوئی شخص؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ دعا پڑھ سکتا ہے، اور مختلف دعائیں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، یہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی اسی مقصد کے لیے ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ عافیت اور عفو یہ دونوں معنی کے لیے شامل ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، تو یہ بھی اسی معنی کے لیے ہے، یہ بھی پڑھا کریں۔ اور وہ دوسری جو دعا میں نے بتائی، اللہم عافنی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، یا اللہ مجھے عافیت اور صحت عطا فرما میرے جسم میں، میری آنکھوں میں، میری سماعت میں، کانوں میں، تو یہ دعائیں اسی مقصد کے لیے ہے۔ پھر ایک بات ہے کہ یہ درود شریف کی کثرت بندہ کرے نا، بالکل اس سے بھی یہ ہموم اور غموم، فکر مندی ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے۔ اچھا، غم کے لیے بھی کوئی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص، کوئی دعا؟ یہ جو ہے نا، یہ جو ہے یہ تو دعائیں ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والبرص والجذام ومن سیء الاسقام، جتنی بھی بری بیماریاں، شدید بیماریاں ہیں، جذام کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری جس کو کہتے ہیں، برس کی بیماری ہے، پاگل پن ہے، ان تمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پناہ مانگی ہے، اور یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ ان بیماریوں سے۔ اچھا، تو شیخ یہ روٹین میں شامل کیسے کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل نماز پڑھ لی ہے تو پڑھ لی یہ دعا، ایسے بیٹھا ہے تو پڑھ لے، صبح و شام کے اذکار کرتے ہوئے ساتھ ہی بھی شامل کر لے۔ اچھا، شامل کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی ہاشم عثمانی صاحب۔ شیخ محترم، خواب تو آتے ہیں ڈراؤنے، اچھا اچھے بھی آ رہے ہیں، ڈراؤنے بھی آ رہے ہیں، لیکن خواب سے بچنے کا طریقہ بھی ہے کہ خوابوں سے بچ جایا جائے؟ ڈراؤنے خواب خاص طور پر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے شیخ؟ بالکل بچنے کا طریقہ ہے ڈراؤنے خوابوں سے۔ اچھا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ڈراؤنے خواب آئیں ہی نہ، یعنی آنے سے پہلے بچا جائے۔ اچھا، یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آ جائیں تو اس کے نقصان سے کیسے بچائیں؟ بہت زیادہ آ جائیں، تو بالکل اگر آئیں اور اس کے آنے سے ہی آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو بات پوری 5 وقت آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اور ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، شیطان ڈراتا ہے خواب کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آپ کو غم زدہ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، تو اب ہم نے دوستی لگانی ہے اس ذات سے جو کہ شیطان کے رستے میں ہمارے لیے رکاوٹ بنے۔ وہ ذات ہے رحمان کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس سے دوستی کیسے ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، میرا محبوب، میرا دوست بنتا ہے کب؟ سب سے زیادہ جب وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی نوافل بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقہ بھی ہے، لیکن جو فرائض ہیں نا، فرضی زکوٰۃ ہے، فرض نمازیں ہیں، ان کی ادائیگی کے ذریعے سے بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد انسان نوافل پڑھتا ہے، یعنی یہ دیکھیے پروردگار سے دوستی لگے گی۔ تو جب انسان نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کے کان، اس کی ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے قدم، وہ سب کچھ میرے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس سب پر میرا اختیار ہوتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ وہی پکڑیں گے جو میں چاہوں گا، اس کی آنکھ وہی دیکھے گی جو میں چاہوں گا، اور اچھا ہی انشاءاللہ، یقیناً۔ اور پھر اسی حدیث کے دوسرے حصے میں کہ جب اس طرح کا بندہ
یعنی مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا ہے۔ اور ایسے ہی دوستوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کا مخالف ہوگا پروردگار کہتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو دوستی لگے گی کس کے ذریعے سے؟ نمازوں کے ذریعے سے۔ اب سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان نمازوں کا اہتمام کرے، پروردگار سے دوستی لگائے، پھر پروردگار جانے اور وہ شیطان جانے، پھر پروردگار شیطان کے رستے میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ اپنے ولی کو، اپنے دوست کو، تو ولی جو ہوتا ہے نا وہ کوئی اسپیشل کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے کہ کوئی بندہ کب ولی بنتا ہے۔ تو ولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نمازوں کے ذریعے سے وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، تو شیطان پھر ایسے بندے کو پریشان نہیں کرے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گھر آنے جانے کی دعائیں بھی پڑھے۔ جب انسان گھر آتا ہے تو جب پڑھتا ہے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ شیاطین، وہ جنات، وہ گھر کے دروازے سے باہر وہیں سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں آج تمہیں یہاں رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی، آج یہاں کھانے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو شیاطین جو ہے وہ ان کا غلبہ کم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے۔ نمبر 3، پھر رات کو جب سوئے تو رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئے اور دائیں کروٹ پہ سوئے، اہتمام کے ساتھ بالکل اپنے ذہن بنا کے۔ اب جیسے انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ خواب بن جاتی ہے، اب اس نے باقاعدہ سوچنا ہے کہ میں برے خوابوں سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جب دائیں کروٹ پہ سویا ہے اور سونے سے پہلے دیگر جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھے۔ اور ایک دعا ہے اس کے ساتھ ملا لے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ وہ دعا ہے جب پڑھے گا تو ایک صحابی کو اتنے برے خواب آتے تھے، اتنے وہ ڈر جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ سارے جو ہے نا اس طرح کے برے خواب، سارے ڈرونے خواب اللہ تعالیٰ لے گیا۔ تو یہ دعا جو ہے نا وہ رات کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ یہ تو ہے خواب آنے سے پہلے کے مراحل۔ اور اگر اس سب اہتمام کے باوجود انسان ہے تو کبھی نہ کبھی سستی ہو جاتی ہے، گھر آنے کی دعا بھول گیا، تلاوت بھول گیا، یا پھر نماز کے اندر کہیں سستی ہو گئی، رات کو بے وضو ہو گیا، یعنی سستی کہیں ہوگی، رات کو آ گیا۔ اور جب رات کو آ گیا، برا خواب یا ڈرونا خواب آنے کے بعد اس کے نقصان سے بچنا ہے، ظاہر ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ انسان کو جیسے ہی برا خواب یا ڈرونا خواب آئے گا، ظاہر ہے اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو جیسے ہی آنکھ کھلے اپنی کروٹ تبدیل کر لے۔ ٹھیک ہے، اچھا بسا اوقات پہلا کام کروٹ تبدیل کر لے۔ اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نا بائیں کروٹ پہ لیٹا ہوتا ہے تو اس کو برا خواب آ جاتا ہے تو وہ دائیں کروٹ پہ ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ وہ سویا ہے تو کیا دائیں کروٹ پہ بھی برا خواب آ سکتا ہے؟ یقیناً آ سکتا ہے۔ تو پھر دائیں کروٹ سے وہ تبدیل کر کے اپنی بائیں کروٹ پہ چلا جائے۔ بائیں کر سکتے ہیں، جی بالکل۔ سونا اس نے دائیں کروٹ پہ، رات کو سوتے ہوئے اس نے دائیں کروٹ پہ، آغاز سنت کی رات کو اس نے سونا دائیں کروٹ پہ ہے۔ لیکن اگر اس کی آنکھ کھلی ہے ڈرونے خواب کے بعد اور وہ بدستور دائیں کروٹ پر ہی لیٹا ہوا ہے تو پھر اس ڈرونے خواب سے بچنے کے لیے اپنی کروٹ کو تبدیل کر لے اور وہ لیفٹ سائڈ پہ چلا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان ومن شر ما رأیت، یہ پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے 3 دفعہ، اور لیفٹ سائڈ پہ، دل والی سائڈ پہ 3 دفعہ دھتکار دے، تھو کر دے۔ اچھا اب تیسرے نمبر پر وہ اٹھے اور 2 رکعت نوافل ادا کرے۔ اس وقت اگر ممکن نہ ہو تو؟ اگر ممکن نہ ہو تو ظاہر ہے صبح اٹھے گا، لیکن جب بہت زیادہ ڈرونا خواب ہے نا، انسان کا پسینے چھوٹ رہے ہوں تو بالکل پھر اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سبیل بن جائے، کیونکہ پروردگار نے بچانا ہے۔ اگر تو وہ ہے اس میں واقعتاً سنجیدہ، ایک ہوتا ہے نا لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، تو اس کا مطلب وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ جو گناہ چھوڑنے میں، گناہ کی معافی میں سنجیدہ ہوتا ہے، وہ صرف کانوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے اور پھر عملی طور پر وہ گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اگر یہ سنجیدہ ہے اس خواب کے نقصان سے بچنے کے لیے تو پھر تھوڑی سی محنت کرے اور اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اور پھر آج کل تو جائز کیا ہے، ایزی پیسہ ہے، وہیں بیٹھے بٹھائے
اور اکثر ہمارے پاس کسی نہ کسی مستحق افراد کے نمبر ہوتے ہیں جائز کیش کے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ افراد مستحقین ہیں، انہیں بتائے بغیر ان کے اکاؤنٹ میں تھوڑا سا صدقہ کر دے اس نیت سے کہ یا اللہ یہ میرے اس ڈراؤنے خواب کے نقصان سے بچنے کے لیے ہے۔ اور پھر آخر میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ خواب کسی سے ڈسکس نہ کرے، تو ڈراؤنا خواب اگر آ بھی جائے تو یہ 4-5 سٹیپ کر لے تو انشاءاللہ اس کے نقصان سے بچ جائے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، ڈراؤنے خواب آنے سے پہلے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ڈراؤنے خواب آنے کے بعد اس کے نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آپ کی جانب سے کافی اس وقت یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوال بھی ہیں اور خوابوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد مفتی علی کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پر ایک وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ آپ پیغام کلب کا حصہ بن سکتے ہیں، ممبر بن سکتے ہیں۔ ممبر بنیں گے کیوں، یہ آپ کا سوال ہے۔ سوال آپ کا ویلڈ ہے، انشاءاللہ جواب بھی آپ کو دیں گے۔ آپ دنیا کے اندر ہم بہت سے اکاؤنٹس کھولتے ہیں، بہت سی ممبرشپس جوائن کرتے ہیں۔ جم خانے کی ممبرشپ کم از کم 20 سے 25 لاکھ میں سٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ پیغام ٹیلی ویژن کی ممبرشپ لے سکتے ہیں صرف 1000 روپے ماہانہ میں۔ اب اس ممبرشپ کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سے ہم اچھے کی بلکہ بہترین کی امید رکھتے ہیں، امید بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہونے والا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر، آپ جس قدر شامل ہونا چاہتے ہیں، صرف 1000 نہیں، آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی طرف سے مختلف اکاؤنٹس اوپن کروا سکتے ہیں، اپنے پیارے جو آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں۔ اور ابھی تک الحمدللہ 1135 اس وقت ممبرز بن چکے ہیں، تو دیر مت کیجیے، ممبر انشاءاللہ بنے۔ آسان طریقہ ہے، آپ کی اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے نمبر پر کال کریں اور آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اللہ کے رسول کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کی جو پیغام ہے وہ 10 کروڑ سے زائد لوگوں تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ، اور پہنچ رہا ہے۔ ڈے بائی ڈے اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر لائیو جو آپ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں، ہر گھر میں الحمدللہ پوری دنیا میں آواز پہنچ رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپ میں، عرب ممالک میں، امریکہ میں، تمام تر ممالک کی طرف پوری دنیا میں، دنیا کے ہر کونے تک پیغام ٹیلی ویژن کی آواز پہنچ رہی ہے، اور یہ آواز بیسک اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ تو اس میں آپ حصہ دار بن سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، پیغام کلب کو جوائن کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی ذاتی کمائی سے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کی مدد کر سکتی ہے؟ خاتون کی ذاتی کمائی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی ہاں، ایسے کر سکتی ہے خاتون کی ذاتی کمائی، جو اب اس کے اپنے پیسے ہیں، اس میں سے اپنے والدین کے ساتھ وہ تعاون کرے، بھائیوں کے ساتھ تعاون کرے، یہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید ارشاد فرمایا اور عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، ترغیب دی، تو وہاں پر خواتین نے، وہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بلال رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو جو خواتین تھی انہوں نے بالیاں اور جو زیورات انہوں نے پہنے ہوئے تھے ان زیورات کا صدقہ کیا۔ تو وہاں پر وہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت کی چیزیں تھیں، سونا تھا، تو انہوں نے صدقہ کر دیا، پوچھا نہیں خاوند صاحب سے کہ میں یہ کرنے لگی ہوں تو آپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ شریعت نے جو عورت ہے اس کی جو اپنی کمائی ہے اس کی ذاتی ملکیت ہے، اور ذاتی ملکیت میں اس کو اختیار ہے۔ مرد کے لیے جس طرح اختیار ہے خرچ کرنے میں، اس کو بھی اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جب بڑا کوئی کام کرنا چاہے صدقے کے طور پر خاتون،
تو خاوند کے ساتھ ایک مشورہ ہو جائے تو اس سے گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہتر ہی رہتے ہیں. یا اور اگر خاتون کو یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ اس نیکی کا اگر میں نے بتا دیا خاوند صاحب مزید جو ہے نا وہ بگڑ جائیں گے تو پھر اپنے طور پر وہ صدقہ کرے نہ بتائے. ٹھیک ہے شیخ جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم اسی حوالے سے ایک سوال ہے. ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ خاوند کو بتائے بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہے. یہ تو تھا کہ والدین کو دینا، یہ بہن بھائیوں کو جو مستحق ہے. صدقہ خیرات باہر کسی کو کرنا ہے، خاوند کی اجازت لازمی ہے شیخ اس میں بھی؟ میں نے عرض کیا نا وہ حدیث جو ہے وہ تو عام ہے. جی عام صدقہ خیرات ہی کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو انہوں نے پھر صدقہ کر دیا. وہ والدین کے لیے تو نہیں کیا تھا، وہ تو عام صدقہ تھا. تو یہ اس کی اجازت ہے. اچھا، بعض چیزوں میں ایسے ہوتا ہے کہ خاوند کا جو مال ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں خرچ کر سکتی. البتہ گھریلو جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آٹا ہے، کوئی دوسری ایسی چیز ہے، کوئی مانگنے والی آ گئی ہے تو یہ دیتی ہے تو اس میں خاوند کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خاوند نے اجازت دی ہو صراحتاً یا خاوند کی طرف سے اجازت ہو عرفاً. یعنی وہاں کا عرف یہی ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ 1 کلو آٹا کسی کو دے دیا، چینی مانگ لی، پڑوسیوں نے کوئی مانگنے والے آ گئے تو ان کے لیے تو فون کر کے بندہ اجازت نہیں لے سکتا. تو یہ عرف ہے، کوئی خاوند ایسا برا نہیں مانتا. لیکن بعض چیزوں میں وہ برا محسوس کرتا ہے تو اس میں اجازت لازم ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم آپ جانے پڑیں گے. بلال یاسین کے نام سے آئی ڈی لکھتے ہیں جی السلام علیکم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، میرے بچے بھی نہا رہے ہیں اور ساتھ میں میرے چاچو بھی نہا رہے ہیں. پھر بارش تھم جاتی ہے، آسمان سے کپڑے آ رہے ہیں اور جیسے ہی زمین پر گر جاتے ہیں تو وہ آندھی میں بدل جاتے ہیں. اس کی تعبیر کیا شیخ؟ بارش یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. بالکل شیخ. وہ بھی نہا رہے ہیں اور کزنز یا چچا کے بیٹے یا چچا، ان کے اپنے بچے اور چچا یعنی سب نہا رہے ہیں. گویا کہ یہ خاندان کے لیے کوئی اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے شیخ. لیکن وہ جو آسمان سے انہوں نے کہا کپڑے گرے ہیں، لیکن وہ کپڑے آ کر آندھی میں تبدیل ہو گئے. اب اس آندھی کی کیفیت نہیں بتائی کہ وہ اس آندھی سے کوئی نقصان ہوا ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے. اگر تو ویسے جو آسمان سے کپڑے گر رہے ہیں، کپڑے انسان کے لیے ایک ستر اور پردے کا جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے. اور پھر دوسرا ایمان کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. یہ جو لباس کپڑے یہ انسان کے ایمان اور نیک عمل کی طرف بھی اشارہ ہوتے ہیں. لیکن جب وہ آندھی کے اندر تبدیل ہو گئے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، لیکن وہ انسان اس اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کر پاتا. اب دیکھیے لباس اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی بارش کی صورت میں دی، اور پھر انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی ڈال دیا، گناہوں پہ پردہ بھی ڈال دیا. لیکن جب انسان اپنے گناہوں پر پڑا ہوا پردہ خود اس کو فاش کرتا ہے، اس راز کو فاش کرتا ہے، پھر وہ آندھی بنتی ہے، پھر وہ نقصان کی کیفیت اختیار کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اور یہ کرم نوازی اتنی خوبصورت ہے اور یہی پردہ ڈالے رہنا گناہ پر یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور پوچھے گا ہاں بندے تو نے گناہ کیا فلاں 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 یا اللہ کیا. اب یہ بندہ اس انتظار میں ہے کہ اب تو میں نے اقرار کر لیا ہے نا، سارے گناہ اب اعتراف ہو چکا ہے، اب تو پروانہ جاری ہو رہا ہے جہنم کا. تو وہ انتظار میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں یہ سارے گناہ جن کا میں نے تجھ سے اعتراف کروایا ہے، دنیا میں مجھے پتا تھا یا تجھے پتا تھا، میں نے پردہ ڈالے رکھا، آج بھی پردہ ڈالے رکھوں گا، جا تجھے جنت عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اتنا اللہ تعالیٰ کو گناہوں پر پردہ ڈالنا
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بے شک۔ کیونکہ گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے، تو اور انسان تو ہے ہی گناہ انسان تو ہے ہی گناہ گار، گناہ کا پتلا۔ آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم، یہ نہیں کہا کہ وہ خاطئون گناہ گار ہے، بلکہ فرمایا خطاؤن، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والا، اس سے بار بار گناہ ہوتے ہیں اور طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حدیث میں جو میں بیان کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان رات کو گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، لیکن وہ انسان کتنا بد نصیب ہے، صبح اٹھتا ہے، جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، رات میں نے یہ کیا ہے، رات میں نے یہ کیا ہے، رات میں نے یہ دیکھا، رات میں نے یہ کیا۔ تو جس راز پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا اس راز کو خود ہی وہ افشاں کرتا ہے، پھر یہ وہ چیز ہے جو کہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ گار کی معافی ہے، ہر گناہ گار کی معافی ہے، ظاہر وہ شرک کے علاوہ ہر گناہ گار کی معافی ہے جب وہ اسی طرح فوت ہو جائے، لیکن جو مجاہر ہیں، جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا ایسے فخریہ انداز میں اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے اگر یہ اس طرح سے فوت ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی جرت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پردہ اتارا تھا کپڑوں کی صورت میں، اللہ نے راز رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے تھے، لیکن وہ جب آندھی کی صورت اختیار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی نعمت کا کہیں کوئی ناجائز غلط استعمال ہوا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جس راز پہ، جس گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا تھا کہیں وہ اس کو خود ہی تو بیان نہیں کر رہے۔ آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ گناہ کا لوگوں کے سامنے اظہار، اس کو بڑی ایک اعزاز کی بات سمجھا، گلیمرائز کر دیا گیا ہے، بڑا فخریہ انداز میں سمجھا جاتا ہے، اور پتہ نہیں میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے، تو اس چکر میں جو ہے نا ہم اپنے گناہوں کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو بچ جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں پہ پردے بھی موجود ہیں، لیکن آندھی جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے، اس لیے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ محترم، سوال ایڈ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا، ہماری دو بہنیں، ربیہ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے اور دوسری سریہ شہزاد صاحبہ، دونوں بہنوں نے، ایک بہن نے کہا مجھے اپنی صحت کے لیے دعا کروانی ہے، اور دوسری جو ہماری بہن ہے انہوں نے لکھا کہ مفتی صاحب سے دعا کروا دیں، میری والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ شیخ دعا فرما دے پہلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کو اور دوسری بہن کی والدہ صاحبہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی مصائب سے، سختیوں سے محفوظ رکھے، جو سختیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے، اور جو ان میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ شیخ حمزہ صاحب کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالولی صاحب سے سوال ہے کہ میرا رشتہ ہوا ہے، اب رخصتی میں بہت زیادہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے، ان کو یہ خوشی جلد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور وہ جو وظیفہ ہے، دعا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بتائی ہوئی دعا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دعا کون سی ہے؟ مستدرک حاکم میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی شے، کوئی کام آسان ہے ہی نہیں جی مگر وہ جسے تو آسان کر دے، بے شک۔ اور اے اللہ جب تو چاہے تو مشکل اور سخت کام کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو رکاوٹیں ہیں ان کے رشتے کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ یہ دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ محترم، خواب ہے، لکھتے ہیں جی میرے کزن نے میری والدہ محترمہ کو نئے دانت لگوا کر دیے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ کزن نے والدہ محترمہ کو نئے دانت لگوا کے دیے۔ اب یہ کزن شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ اچھا، اور بعض دفعہ یہ کزن
ان کی والدہ کا داماد یعنی ان کا بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ خواب پوچھا ہے. جی جی. تو اگر تو اس طرح کا رشتہ موجود ہے یعنی وہ شادی شدہ ہیں اور وہ انہی کا داماد بھی ہیں یعنی ان خاتون جن کو دانت لگوا کے دی ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کزن یعنی خواب پوچھنے والے کے کزن ہیں اور خواب پوچھنے والے کی والدہ کو دانت لگوا کے دیے ہیں, بالکل ایسے. اگر وہ ان کے داماد ہیں اس خاتون کے, پھر وہ دانت لگوا کے دیتے ہیں تو ان کے ذریعے سے گھر میں کسی فرد کا اضافہ ہوگا بچے کی صورت میں. اچھا ماشاءاللہ. یعنی وہ پوتا یا اس طرح سے. اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں, اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں اور وہ ان کے داماد بھی نہیں ہیں جی جی, اور ادھر کوئی رشتہ موجود ہے یعنی ان کی بیٹی کا کوئی رشتہ موجود ہے, تو ان کے ذریعے سے جو دانت لگے ہیں گویا پھر گھر کے اندر کسی فرد کا اضافہ ہے, لیکن وہ داماد کی صورت میں اس گھر کے فرد بن جائیں گے. جی تو جب داماد بنتا ہے وہ بیٹے کی صورت اختیار کر لیتا ہے, تو جو دانت ہوتے ہیں نا وہ افراد خانہ کی طرف اضافہ ہوتے ہیں اور اشارہ ہوتے ہیں افراد خانہ کا اضافہ ہے, یا پھر افراد خانہ میں سے کسی کی کمی ہے یا کوئی بیماری ہے یا اس کے مسائل ہیں, تو یہاں پر دانت لگوائے جا رہے ہیں. تو گویا کہ جب کسی پوتے پوتی کی آمد ہوتی ہے, جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے, داماد جو ہے نا وہ گھر کا ایک فرد بن جاتا ہے, تو پھر جو والدہ محترمہ ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک چینج آ جاتا ہے. جی. بیٹی شادی ہو گئی, داماد وہ ان کو مل گیا اچھا, تو پھر زندگی کا بہت سارا ایک بوجھ وہ ہلکا ہو جاتا ہے. بیٹیوں والوں کو پوچھیں کہ یہ شادیوں کا معاملہ جو ہے نا کتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے. ایسے ہی بالکل صحیح. تو یہ زندگی کے اندر ایک پازیٹیو چینج کی طرف اشارہ ہے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے, یعنی دیکھیں ہم امکانیات پہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا مختصر سا خواب ہے, اب اس کے اندر یعنی مختلف باتیں بتائی نہیں گئی. یعنی اگر ان کے ہاں بیٹی بھی نہیں ہے اور وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی اس طرح کی شادی کا معاملہ ہو نہیں سکتا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو والدہ محترمہ ہیں خواب بیان کرنے والے کی, ان کی زندگی میں کوئی پریشانی, کوئی پرانا مسئلہ, وہ اس کزن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کروا دے, ان کی پریشانی جو ہے وہ اس کزن کے ذریعے سے حل ہو جائے. یہ بھی اس کی تعبیر ہے. یعنی مجموعی طور پر کسی زاویے سے بھی اس کو دیکھیں, یہ خواب ان کی زندگی میں اس کزن کے ذریعے سے آنے والی کوئی اچھی خبر, کوئی بہتری اور کسی فائدے کی طرف اشارہ کرتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم, پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں اپنی اولاد کو مختلف اوقات میں مختلف مقدار میں رقم یا جائیداد دی ہو, تو وفات کے بعد وراثت تقسیم کرتے وقت ان سابقہ عطیات کو وراثتی حصوں میں شمار کیا جائے گا یا نہیں شیخ؟ باپ نے اپنی زندگی میں مختلف بیٹوں کو بیٹیوں کو اور مختلف اوقات میں پیسے یا اس طرح کی چیزیں دی ہیں, اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا. اچھا شیخ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو باپ نے پیسے دے دیے ہیں کافی مقدار میں, لیکن یہ بطور نفقہ کے ہیں, بطور اس کے جو اخراجات کے ہیں. وہ پڑھ رہا ہے باہر کسی ملک میں پڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے 10 لاکھ روپے بھیج دیے. اچھا, اب 10 لاکھ سے بعض جگہوں میں پرانے زمانے میں تو پلاٹ مل بھی جاتے تھے. ہاں جی شیخ. اچھا, اسی طرح یا اس کے اور ضروریات ہیں, اس کی شادی ہو گئی تو شادی پر اس کے پیسے لگا دیے گئے, یہ بھی نفقے میں آتا ہے. تعلیم پر پیسے لگا دیے, یہ بھی اس کے نفقے میں آتا ہے. وہ بیمار ہو گیا, لاکھوں روپے اس کے اوپر لگ گئے, یہ بھی نفقے میں آتا ہے. تو اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے اپنے بیٹے کو, اس وقت اس کے ایک ہی بیٹا تھا, تو جائیداد تھی وہ اس کے نام کر دی, باقی بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اب یہ اس کو عطیہ کر دیا ہے, یہ اسی کا ہی ہے, چاہے بطور عطیہ ہے, بطور گفٹ ہے, بطور جو بھی ہے, وہ اسی کا ہی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو وراثت میں ہم نہیں شامل کریں گے. تیسری ایک صورت یہ ہے کہ باقی اولاد بھی موجود ہے, اس نے ایک بیٹے کو پلاٹ دیا ہے, یا اس طرح کوئی نقد رقم اخراجات کے مد میں نہیں, ویسی گفٹ کے طور پر دیا ہے. یہ جو پیسے ہیں یہ باپ کا ایسے دینا یہ جائز نہیں تھا, یہ جائز نہیں تھا. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس نے وہ خرچ کر دیے, فروخت کر دیے. اب فوتگی کے بعد ہم کہیں گے کہ وہ جو آپ کو تو پہلے مل چکا ہے, لہذا آپ کا حصہ ختم ہو گیا. نہیں, یہ نہیں ہوگا. وہ باپ نے ظلم کیا ہے تو باپ
ہی سے اللہ پوچھے گا. اچھا بعد میں یہ معاملہ نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے, وہ بیٹا اور مال اس کے پاس موجود ہے, جی جی تو وہ اس میں شامل کرے اور باپ کا جو ذمہ ہے جی جی وہ فارغ کر دے اس حوالے سے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. شیخ محترم سریہ شہزاد صاحبہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی شادی ہو رہی ہے لیکن میرے ہسبینڈ نہیں ہوتے تو میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں. کہتی ہوں کہ یہ تو میرے ہسبینڈ نہیں ہے, میری ایج 35 ایئرز ہے اور میں شادی شدہ ہوں. شادی شدہ ہیں, پھر اپنی شادی دیکھ رہی ہیں لیکن ہسبینڈ ان کا نہیں, جن سے شادی ہو رہی ہے خواب میں. یہ تو بہت اچھا خواب. اچھا خواب ہے بہت اچھا خواب. شیخ جنرلی میں سوچ رہا تھا یہ پتہ نہیں بہت عجیب سا خواب ہے, اور وہ بھی obviously پریشان ہے تو انہوں نے پوچھا. بہت اچھا خواب اس لیے ہے کہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, یعنی جس سے شادی ہو رہی ہے دوسری وہ بندہ نظر نہیں آ رہا نا. نہیں وہ بیسیکلی اپنا شوہر نہیں ہے, شادی ہو رہی ہے لیکن شخص کوئی ہو رہا ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا. نہیں, انہوں نے بولا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی شادی ہو رہی ہے لیکن وہ میرے ہسبینڈ نہیں ہوتے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, کسی اور سے شادی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بولا میں یہ کہتی بھی ہوں کہ یہ تو میرے ہسبینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے جب شادی شدہ اپنی دوسری شادی دیکھے تو اس کے 2-3 پہلو ہوتے ہیں. اچھا نمبر 1, وہ شادی کا منظر بیان کر سکیں کہ یہ جو دوسری شادی ہوئی ہے اپنی حقیقی شادی جب ان کی ہوئی تھی یہ منظر اس سے زیادہ خوبصورت ہے. اچھا یہاں پہ خوبصورت نہیں لگ رہا, وہ پریشان. اچھا, یہ شوہر جو کہ موجودہ ہیں یہ ان کے حقیقی اپنے شوہر سے زیادہ خوبصورت ہے. اچھا اگر یہ مناظر سارے کے سارے اچھے ہوں تو زندگی میں پازیٹیو کوئی نفع والی جو تبدیلی اور چینج ہے وہ آنے کی طرف اشارہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور یہ پریشان بھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر سے شدید محبت کرتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. پریشان ہو گئی ہیں نا جب شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھا ہے. جی جی تو یہ میاں بیوی کے درمیان شدید اور اچھے والی جو محبت ہے اس کی طرف اشارہ ہے, اور شیطان اس طرح کے خواب دکھا کر اس محبت کے اندر درار ڈالنا چاہتا ہے. شیطان ہر کسی کا کارنامہ سنتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, لیکن جب وہ میاں بیوی کو طلاق دلوانے والے کا کارنامہ سنتا ہے کہتا آؤ میرے سینے لگ جاؤ, تو نے آج بہت بڑا کام کیا, مجھے ٹھنڈ پہنچا دی, تو نے ٹھنڈ پہنچا دی, تو نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے. تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر شیطان پھر اس طرح کے خواب دکھا کر پھر وہ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی شوہر کو دکھاتا ہے کہ تمہاری بیوی کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے, کہیں جو ہے نا وہ بیوی کو دکھاتا ہے کہ تمہاری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے, تاکہ اس کے ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں میرے شوہر کے ساتھ کوئی اور ہے اور میں کسی اور کے ساتھ جا رہی ہوں. یہ شیطانی چکر ہوتا ہے جو کہ اس محبت کو کم کرنے کے لیے. تو اس خواب کے پیچھے پڑھ کر کسی بدگمانی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر اس کا یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی ذمہ داری, کوئی زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے کہ جس میں آغاز میں کچھ پریشانی ہو. ابھی پریشانی شیخ ایک ہے, ان کو پریشانی ہے نا. ہماری بہن نے دعا کے لیے, اسی بہن نے دعا کے لیے بولا کہ والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک, ان کے لیے دعا فرما دیں. تو اب یہ زندگی کے اندر کسی نا پریشانی کا اشارہ ہوتا ہے, تو زندگی کا اب والدہ چونکہ بیمار ہیں تو اس حوالے سے یعنی ظاہر پریشانی ہے, تو کوئی نیا مرحلہ, اب میں وہ نہیں کہتا کہ وہ نیا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں. شیخ محترم نے بھی دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور پھر اگر ان کی ایج 35 ہے اور اگر اولاد وغیرہ کے حوالے سے کوئی پاسبلٹی ہے, کوئی اس طرح کا ڈاکٹروں نے ہوتا ہے نا بعض دفعہ 5-6 آپریٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے نا وہ روک دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے میڈیکلی اور اولاد کے چانسز ہیں تو یہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے سے نوازیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ, ماشاءاللہ بہت سی پاسبلٹیز آپ نے بتا دی. یہ ہمیں اس لیے بتانی پڑتی ہیں کہ یہاں 2 لائنوں کے اندر خواب بیان کر دیتے ہیں. بالکل. تو اس سے بہت سے لوگوں کا الحمدللہ بھلا ہو جاتا ہے کہ جنہیں ان سے ملتے جلتے اس طرح کے خواب آتے ہیں. تو پاسبلٹیز اور امکانیات بتانے سے یہ جو کیفیات ہم بتاتے ہیں تو کسی کو کسی کیفیت میں آتا ہے, کسی کو کسی کیفیت میں, تو بغیر پوچھے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کا. اگر ایک ہی پہلو بیان کر دیا جائے تو شاید ممکن ہے اس شخص کا پوچھنے کا کوئی زاویہ کچھ اور ہو
اور آپ نے بیان کچھ اور کر دیا، اس کی پریشانی بڑھ اب گئی۔ یہ پریشانی کی میں بات بتا رہا تھا، اب مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے نا وہ میں نے بتا دی ہے، بالکل ایسی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی عبد الولی خان صاحب۔ شیخ محترم، بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے موبائل میں ذاتی تصاویر ہوتی ہیں، ہر شخص کے موبائل میں ذاتی تصاویر، پیغامات اور نجی گفتگو موجود ہو تو ورثاء کے لیے اسے دیکھنا یا دوسروں کو دکھانا شرعاً جائز ہے شیخ؟ نہیں، بالکل نہیں، کسی بھی قسم کی؟ کسی بھی صورت میں۔ ایک تو یہ اس طرح ہے نا، میسج ہے، اس میں کوئی معاہدہ ہے، کسی لین دین کے کا معاملہ پیسے ہے، لین دین کا معاملہ ہے، کوئی وصیت ہے، وہ بندہ دیکھے۔ لیکن جب سمجھ آ جائے کہ یہ بالکل ان کے جو ہے نا پرائیویٹ معاملات ہیں اور اس کا دیکھنا درست نہیں ہے، اور انسان ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس کو ظاہر کرنا، خود بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح کسی کو پڑھوانا، دکھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی بہن پر پردہ ڈالو۔ تو پردہ ڈالنا اور اسی طرح اس کے عیوب کو نہ ظاہر کرنا یہ ہماری شریعت میں مطلوب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من ستر مسلمن، جو ایک مسلمان پر پردہ ڈالے، اس کے عیب پر آپ نے عیب دیکھ لیا، سارا کچھ واضح ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ عیب پر پردہ ڈالتے ہیں، تو اس کا عوض، اس کا معاوضہ اور بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے پر پردہ ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ہر انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اور عیوب تو ہر ایک بندے کے اندر ہوتے ہیں، تو اب اس کے عیوب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ کر دے گا، وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ تو یہ جو موبائل ہے یا کوئی دیگر تحریریں ہیں اس کی، ان تحریروں کو ظاہر کرنا، خود دیکھنا، دکھانا، یہ جو ہے نا اس میت کے ساتھ ظلم ہے، فوت شدہ شخص کے ساتھ ظلم ہے، اس کو ضائع کر دے، ختم کر دے، ڈیلیٹ کر دے اور نہ ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شیخ، بہت شکریہ۔ شیخ محترم، خواب بھی شامل کرتے چلوں، میں نے خواب میں خود کو بیمار دیکھا ہے شیخ، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پوچھا ہمارے بھائی۔ خواب میں خود کو بیمار دیکھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں اگر انسان کو بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے، جیسے یہ ایک بہن نے ابھی کہا نا، میں نے خواب میں دیکھا تھا پیسے چوری ہو گئے، پھر حقیقت میں بھی چوری ہو گئے، تو بسا اوقات اس طرح کا اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کو بظاہر کچھ نہیں محسوس ہو رہا ہوتا، لیکن خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آئے تو اس کو اپنے موٹے موٹے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کل نا ٹیسٹ وغیرہ اس کو ایسے ہی فارمیلٹی یا اس طرح کی اضافی چیز سمجھتے ہیں، تو کروا لینا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی خون کے ٹیسٹ ہیں، ایک دو، ان چیزوں میں کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور دوسری بات، اگر انسان اپنے آپ کو بیمار دیکھتا ہے تو بیماری یہاں عقیدے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے اپنے عقائد اور اعمال کے حوالے سے، جو ہے نا آپ یعنی دھیان کریں کہیں اس کے اندر کوئی کمزوری اور کوئی کجی یا کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر بعض دفعہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ بیماری کسی آزمائش اور کسی فتنے سے بچنے کا اشارہ ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کسی فتنے اور کسی آزمائش سے بچنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان زندگی میں جب جوان ہے، صحت مند ہے، پھر بہت سے معاملات ایسے کر لیتا ہے کہ جو بیماری کی حالت میں وہ نہیں کرتا، بیماری کی حالت میں وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اور یہ جو میں نے فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کی بات کی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم نے کہا کہ آؤ میلے پہ چلتے ہیں، آؤ ادھر چلتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے نظریے کے مطابق ایسے اوپر دیکھا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب وہاں پر یہ جو لفظ تھے عربی زبان میں سقیم، سقم، یہ بیماری کو کہتے ہیں، سقم۔ تو اس نہ جانے نے ان کے لیے کیا رستے ہموار کیے، بعد میں وہ سارے کا سارا جو بت خانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ختم بھی کر دیا، اور پھر اس سے ایسی ایسی راہیں کھلیں کہ وہ جو لوگ تھے جو ان کو اپنے الہ اور معبود مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ لفظ بیماری والا بول کر
ان کے ساتھ نہیں گئے بلکہ پیچھے ان کا پورا جو عبادت خانہ تھا اس کو ملیا میٹ کر کے ان کے عقیدے کی اصلاح کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی آزمائش سے بچانے والا. اور پھر گناہوں کی معافی تو ہے ہی مومن کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے، تشریف لے جاتے، بیمار پرسی کرتے ہوئے کیا فرماتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں، بیماری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے انشاءاللہ. تو اس لیے اس سے حقیقی بیماری وہ مراد لینے کی بجائے عموماً روحانی طور پر، اپنے اعمال کے طور پر اور عقائد کے حوالے سے اور گناہوں کی معافی کے حوالے سے اس کو لینا چاہیے. جی شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ اسامہ غنی کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر نماز با جماعت کے دوران صف میں کسی شخص کے پسینے، جرابوں اور کپڑوں یا کسی طبی بیماری کی وجہ سے شدید بدبو آ رہی ہو اور قریب کھڑے ہو کر نمازی کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جائے، تو کیا وہ نماز توڑے بغیر صف سے نکل کر دوسری جگہ پر جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ کچھ یوں ہے کہ اور اگر نماز توڑ کر دوسری جگہ سے دوبارہ نماز شروع کرے گا یا پھر ایک دوبارہ سے سٹارٹ ہے یا پھر وہی جو ایک جاری ہے نماز اس کو ہی جاری کرے گا؟ اس حوالے سے شیخ کیا حکم ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ ہماری مساجد میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اکثر و بیشتر آتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دو صورتیں ہیں. جی. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی منہ سے یہ بدبو یا اس کے جسم سے یہ بدبو جو ہے نا وہ طبعی طور پر آتی ہے. جی جی. وہ علاج بھی کرے تو بغلوں سے اس کی بدبو آتی رہتی ہے، منہ سے اسی طرح بدبو، یہ رائحہ کریحہ یہ نکلتا رہتا ہے. تو ایسے بندے کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اپنا علاج کرے. ٹھیک ہے. اور علاج صحت مند ہونے کے بعد ہی پھر نماز با جماعت میں شامل ہو جایا کرے. جی ٹھیک ہے شیخ. اور جب تک وہ صحت مند نہیں رہتا تو یہ الگ ہی نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو پیاز کھائے یا لہسن کھائے، گندنا وغیرہ اور اس کے منہ سے بدبو آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری نماز کی جگہ کی طرف بھی قریب نہ آئے، مساجد میں نہ آئے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس طرح بدبو کا حامل ہوتا، نماز پڑھنے آتا، اس نے کوئی پیاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں تو اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا تھا اور بقیع کی طرف جو قبرستان ہے اس کی طرف اس کو کیا کر دیا جاتا تھا، دور کر دیا جاتا تھا. تو یہ ہے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ پسینے وغیرہ کی جو ہے کام انسان کر سکتا ہے، کام کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے موقع پر اسی بنیاد پر فرمایا کہ جب تم آتے ہو تو یہ بدبو ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، تو نہا کے آ جایا کرو، نہا کے آ جایا کرو تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. اور اس بدبو سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور مومنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک بندہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے تو کیا ہم اس صف سے نکل کے دوسرے صف کی طرف جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے اس میں خشوع خضوع، اللہ کی طرف توجہ یہ مطلوب ہے. بالکل ایسے. تو اور وہی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. تو نماز تو یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہے، کلام ہے، ہم کلامی ہے، مناجات ہے. اب ایک بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اپنی بدبو کی وجہ سے، منہ کی بدبو ہے، جسم کی بدبو ہے، تو اس صورت میں آپ جگہ تبدیل کر سکتے ہیں بلا شک و شبہ. آپ اگلی صف میں جائیں. اب جگہ تبدیل کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر ہی اگلی صف میں چلے جائیں، وہاں پر اگلی میں جگہ نہیں ہے، اگلی میں جگہ نہیں ہے، یہ سائڈ پہ آپ جائیں، کوئی حرج نہیں. آپ کا رخ قبلے ہی کی طرف ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ آگے صف ہے، پیچھے ہو کے تھوڑا تو جائیں، پھر آپ کی نماز بالکل قائم. فار ایگزامپل شیخ اگر میں بتاتا ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ
ایسی کوئی صورت بنتی نہیں ہے کہ آپ کا رخ قبلے سے نہ ہٹے اور آپ اگلی صف میں یا پچھلی صف میں سائڈ پہ ہو جا کے آپ نماز میں شامل ہی رہیں، یہ ایسی صورت ممکن نہیں. تو پھر آپ نماز توڑیں، نماز توڑ کے ایسی جگہ پہ جائے جہاں پر آپ کو بدبو کا یہ مسئلہ نہ پیش آتا ہو، وہاں پر کھڑے ہو جائیں. لیکن اس وقت نماز آپ نے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ وہیں سے شروع کرنی ہے جہاں سے ابھی آپ نے شروع کی ہے. یعنی ایک رکعت نکل چکی ہے اور یہ مصیبت آ گئی ہے، آپ چلے گئے ہیں دوسری طرف، تو آپ نے اب نماز جو شروع کرنی ہے ابھی سے شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور یہ جو ہے نا، یہ مسئلہ صرف یہاں کا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. جی بالکل. سعودی مشائخ سے بھی بہت سے اس طرح کے سوالات ہوئے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اسی مسئلے کے متعلق یہی فتویٰ دیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ کی جانب سے کافی سوالات پوچھے گئے ہیں، خواب بھی کافی یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں. کوشش کریں گے تمام تر جو خواب آپ نے پوچھے ہیں ان کی تعبیر شیخ سے پوچھ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد شیخ کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک تھی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ پیغام کلب کا حصہ بن سکتے ہیں، پیغام کلب کو جوائن کر سکتے ہیں. ابھی تک الحمدللہ پیغام کلب کے ٹوٹل ممبرز 1135 ہو چکے ہیں. الحمدللہ یہ آپ کی بدولت ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک شخص ماشاءاللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم شامل ہو سکیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچانے کے اندر. تو آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. طریقہ بہت آسان ہے. آپ کی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرمائیے یا نمبر پر آپ کال کریں ڈائریکٹلی، یا پروگرام میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے 0421117000 یعنی 0421117000 اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ شرعی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام کلب بھی جوائن کر سکتے ہیں، ممبر بن سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. انویسٹمنٹ، جیسے پہلے آپ کو بولا کہ بہت سی انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، بڑا ہم فائدہ سوچتے ہیں، فائدے کو پریفر کرتے ہیں نا، انسان ہے آنے والا فائدہ دیکھتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایسا فائدہ ہے جو کہ امید ہے، بلکہ یقین ہے اللہ کے ہاں کہ زندگی کے بعد بھی چلتا رہے گا. یہ بینک بیلنس ہے آپ کا، انشاءاللہ اوپن ایک دفعہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بیسک یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تو 5 منٹ کی جو نشریات ہیں، جب آپ 1000 روپیہ پر منتھ آپ پے کرتے ہیں، بیسیکلی اسپانسر کرتے ہیں 5 منٹ کی نشریات، جو کہ کروڑوں لوگوں کی الحمدللہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں. فار ایگزامپل 5000 ہے، 10000 ہے، 20000 ہے. بہت سے الحمدللہ احباب ایسے بھی ہیں جو دل کھول کر ماشاءاللہ اپنے ممبر، ایک ممبر ہے لیکن وہ ایسا ہے جیسے کہ 20 30 40 ممبرز ہیں. الحمدللہ ایسے بھی ممبر موجود ہیں. تو آپ کوشش کریں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچائیں دنیا بھر کے اندر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، اور الحمدللہ فضیلت الشیخ مفتی ہاشم رضوانی صاحب. خوابوں کی تعبیر بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ پوچھیں گے. پہلے شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم، پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے، کئی سال بیت چکے ہیں، اب شیخ مہنگائی کی وجہ سے اصل رقم سے زیادہ واپس کرنا لازم ہوگا، یا صرف اتنی ہی رقم ادا کی جائے گی جتنی قرض لی ہے؟ اور اس وقت سونے کا ریٹ تھا فار ایگزامپل 1,00,000 روپیہ، آج سے 10 سال پہلے. آج سونے کا ریٹ ہے شیخ اپروکسیمیٹلی 4 لاکھ 4.5 لاکھ، ڈپینڈ کرتا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے. لیکن رقم اس وقت 1,00,000 کی ویلیو زیادہ تھی پیسے کی بھی، اب 1,00,000 کی ویلیو وہ نہیں رہی. تو اب شیخ بتائیے گا کہ پیسے کی صورت میں اگر لیا گیا قرض ہے، کیسے واپس لوٹایا جائے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. بنیادی طور پر تو یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جس بندے نے قرض دیا ہے، یہ قرض دینا کار ثواب ہے، اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. جی، بہت بڑا عمل ہے، اور اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ اجر لکھا جا رہا ہے. انشاءاللہ شیخ.
اچھا، اب یہ تاخیر ہو گئی ہے. اب تاخیر اس وجہ سے اگر ہو گئی ہے کہ وہ بندہ واقعاً فقیر تھا، مسکین تھا اور تنگی والا تھا، پیسے نہیں دے سکتا تھا، قرض نہیں ادا کر سکتا تھا، تو اس صورت میں تو وہ جب ادائیگی کا جو ہے نا وہ طاقت رکھے گا تو پھر اتنے پیسے ہی دے گا جو اس کی ذمے تھے، یعنی 1 لاکھ روپے دے گا. ہاں جی بالکل. اور اس کے اندر جو کمی آئی ہے ویلیو کے اندر، وہ اس کے نامہ اعمال میں بطور ثواب کے لکھا جا رہا تھا. بالکل شیخ صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بندہ جس نے قرض لیا ہوا تھا یہ ٹال مٹول کرتا تھا، صاحب حیثیت تھا، پیسے دے سکتا تھا لیکن نہیں دے رہا تھا. اور تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی یہ ظلم، یہ غنی شخص کا، مالدار شخص کا ٹال مٹول کرنا، حق نہ ادا کرنا یہ ظلم ہے. اور یہ ایسا ظلم ہے کہ وہ اس کی وجہ سے سزا کا بھی مستحق ہو جاتا ہے اور توہین اور بے عزتی کا بھی حقدار بنتا ہے، کیونکہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم کی وجہ سے پھر اس کی ایسی رسوائی تو ہوگی. ایک بات، اب جو ہے یہ ٹال مٹول کرتا رہا، اب 10 سال کے بعد وہ پیسے دینے پہ راضی ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، لیکن پیسے کی وہ ویلیو رہی نہیں ہے، بہت کمی آ گئی ہے اس کے اندر. تو اس بارے میں جو اہل علم فرماتے ہیں، اور یہ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ والے جو اسلامی فقہ اکیڈمی ہے، بہت عظیم مشائخ اس کے اندر جو ہے نا ان کے ارکان ہے، اس اکیڈمی کے ارکان ہے، انہوں نے بھی اور دیگر اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ یہ اگر یہ فرق ثلث تک ہے، 1/3 تک ہے، اچھا، یا اس سے زیادہ ہے، 1/3 ہے یا 1/3 سے زیادہ ہے، اس صورت میں یہ قرض لینے والا شخص ہے یہ وہ کمی کو پوری کرے گا. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اگر 1 ثلث سے کم ہے تو پھر ربع ہے، مثلا خمس ہے، 5واں حصہ کم ہو گیا ہے، 4تھا حصہ کم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں وہ مزید لینے کا حقدار نہیں ہے. جتنے تھے اتنے ہی لے گا، جتنے ہیں اتنی ہی لے گا. لیکن اگر کمی اتنی آ گئی ہے اور وہاں پر بنیاد کیا ہے، ٹال مٹول کرتا رہا، مانگنے کے باوجود یہ نہیں ادا کرتا رہا، اب جو ہے باقاعدہ یہ جو اس کمی ہے اس کو وہ پوری کرے گا. اور یہ سود نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے. یہ دین کے مسئلے میں بھی یہی ہے اور قرض کے مسئلے میں بھی یہی حکم ہے. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فقہی اعتبار سے ہے، آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو اس کے ذمہ جو قرضہ آ جاتا ہے اس کو عربی میں دین کہتے ہیں. اور قرضہ جو بندہ ویسی کسی سے مانگ لیتا ہے پیسوں کی شکل میں اور کہتے ہیں میں بعد میں ادا کروں گا، تو دین اور قرض کا حکم پھر ایک ہی ہے. جب ٹال مٹول کرتا ہے وہ شخص جس کی ذمہ وہ قرضہ یا دین ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم جنت کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی میں نے جامعہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ جامعہ میں پیپرز دیے، رزلٹ آتا ہے، میری ٹیچر مجھے سونے کی انگوٹھی گفٹ کرتی ہیں. بیسیکلی کہہ رہی ہیں کہ غیر شادی شدہ ہیں اور لڑکی نے خواب دیکھا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جامعہ سے میں فارغ التحصیل ہوں، کافی عرصہ ہو چکا ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اسی جامعہ سے جہاں سے یہ پڑھی ہیں، وہیں کی ٹیچر ان کو سونے کی انگوٹھی پہناتی ہیں یا دیتی ہیں. ہاں ٹیچر بالکل ایسے ہی. اس علم کے ذریعے سے جو علم انہوں نے وہاں سے حاصل کیا ہے، اس علم سے ان کو عروج اور ترقی ملے. ایک نمبر 2، اسی ادارے اور اسی جامعہ سے ان کو کچھ پڑھانے کا موقع مل جائے، آفر آ جائے کہ آپ اسی ادارے میں جہاں کہ آپ طالبہ رہی ہیں یہیں پر آپ پڑھائیں. اور پھر پڑھانے کے بعد یہ جو دین کا علم ہے نا، یہ وہ علم ہے جس سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے. یعنی ہم نے بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے شاگردوں کو دیکھا ہے، لیکن جو دین کے شاگرد اور دین کے اساتذہ ہوتے ہیں یہ عزت اور احترام دل سے ہوتا ہے. یعنی دنیا کا علم اپنی جگہ پہ، لیکن جو استاد اور شاگرد کا عزت کا رشتہ ہے، وہ محبت کا، احترام، یہ دینی علم سے ملتا ہے. احترام شیخ بہت دیکھا. تو میں نے یہ دیکھا ہے، ہمارے استاد گرامی ہیں حضرت فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ تعالی وہ آئے
ایک مجلس میں دیکھا ہم نے، علماء بھی تھے. اچھا حافظ شریف صاحب آگے بڑھے اور حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کا جوتا اٹھا کے ان کے پاؤں میں رکھ دیا. اللہ، ہم حیران ہیں کہ حافظ شریف صاحب حافظ عبدالسلام صاحب کا جوتا اٹھا رہے ہیں. تقریباً عمر میں کوئی اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جوتا اٹھایا. اور یہی واقعہ میں نے دیکھا فضیلت الشیخ حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ تعالی، وہ آئے، حضرت حافظ شریف صاحب نے ان کا جوتا اٹھایا، ان کے پاؤں کے سامنے رکھ دیا. بھری مجلس میں علماء موجود ہیں، لیکن رشتہ کیا ہے کہ کسی دور میں ابتدائی کتابوں میں سے کوئی کتاب حضرت حافظ شریف صاحب نے حضرت حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ تعالی ان سے پڑھی تھی. تو وہ عقیدت اور محبت جو دینی علم کا ہے وہ انہوں نے جوتا. اور حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تو حافظ شریف صاحب نے بہت زیادہ الحمدللہ کسب فیض کیا ہے، بڑی کتابیں ان سے پڑھی. تو یہ عزت اور احترام کا جو رشتہ بنتا ہے نا، یہ دین کے علم کی وجہ سے بنتا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ وہیں پڑھانے کا موقع ملے اور پھر اس طرح کے جو عزت کے مواقع ہیں وہ ان کو اپنی زندگی میں نظر آئے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو استاذہ ہیں، وہ استانی جنہوں نے ان کو خواب کے اندر وہ سونے کی انگوٹھی دی ہے، چونکہ یہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے ذریعے سے ان کی شادی کا کوئی بندوبست ہو جائے، پیغام آ سکتا ہے، پیغام آ سکتا ہے. اور وہ شادی بھی کسی دین کے علم سیکھنے والے یعنی وہ عالم دین، اس سے کوئی شادی ہو سکتی ہے. اور وہ جو یعنی استانی یا جو معلمہ ہیں ان کی، جنہوں نے وہ سونے کی انگوٹھی پہنائی ہے، ان کا کردار اس شادی کے اندر ضرور نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، ہر لحاظ سے اچھا خواب ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اچھا شیخ، خواب کافی ہے، میں چاہوں گا کوئکلی ہم ان کو وائنڈ اپ کریں. شاداب احمد کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں جی، السلام علیکم. خواب دیکھتی ہوں کہ صبح کا وقت ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، موسم بہت خوبصورت ہے. میں کسی اور گھر میں ہوں، پر لگتا ہے جیسے ہمارا گھر ہے. اچانک وہاں ایک وائٹ گاڑی آتی ہے، اس میں سے 2 شخص اترتے ہیں. دیکھ کے حیران ہوں کہ وہ جہاں میں جاب کرتی ہوں وہاں کے ڈائریکٹر صاحب ہیں اور ان کا بیٹا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ میرا رشتہ لے کر آئے ہیں گھر، اور میں شادی شدہ ہوں، اور بلکہ غیر شادی شدہ ہوں. شادی شدہ غیر. یہ آخری جو رشتے والی بات نہ بتاتے تو تعبیر کے اندر یہی چیز محسوس ہو رہی تھی کہ اپنے بارش ہے، ہلکی ہلکی بارش ہے، صبح کا ٹائم ہے، تو یہ صبح بھی دن کا آغاز ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. تو ان کی زندگی کا آغاز وہ رحمت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت کی صورت میں ہوگا. اور وہ سفید گاڑی، وہاں سے لوگوں کا آنا، یہ انشاءاللہ ان کے لیے، یہ ضروری نہیں کہ ڈائریکٹر اور ان کے بیٹے کے ساتھ ہی ان کی شادی ہو جائے، لیکن وہ اس میں سبب، اور اسی طرح کسی بڑے سٹیٹس والے لوگ، عزت والے، عزت والے خاندان میں ان کا رشتہ ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم. شیخ سعدیہ کے نام سے اڑی ہیں، لکھتی ہے جی، السلام علیکم. فرسٹ آف آل تعریف کر رہی ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت شکریہ. 30 ایج ہے، ان میرڈ ہوں. خواب دیکھا ہے کہ نیچے سے آسمان کی طرف کچھ گیا ہے اور آسمان میں جا کے دھماکے سے پھٹ گیا ہے، اور مجھے آگ کا چھوٹا سا ٹکڑا آسمان میں نظر آتا ہے. آسمان بالکل صاف ہے، کچھ ٹھنڈ بھی ہے ہلکی پھلکی. شیخ اس حوالے سے اس کی تعبیر بتا دیں. اور آگے انہوں نے لکھا ہے مہمان بھی شیخ محترم آپ کے والے سے، انہوں نے دونوں مہمان ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ، اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، یونیک سے یونیک باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آسمان کی طرف کوئی چیز گئی ہے، وہاں آگ ہے، وہاں پھٹتا ہے، اس آگ کے باوجود ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک ہے بالکل. تو یہ چیز ہے جو کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو آگ ہے یہ ہمارے جو طور طریقے ہیں، یہ خوشی کا ایک اظہار بھی ہوتا ہے. اچھا، یعنی وہ میں بار بار یہ کہتا ہوں قطع نظر اس کے کہ یہ انداز ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں. شادی وغیرہ کے موقع پر یہ اوپر کی طرف جو ہے نا وہ پھوڑی جاتی ہیں یہ شرلی یا اس طرح کے پٹاخے. اچھا بالکل. تو یعنی یہ شادی کے کسی یعنی یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں نہیں، یہ شرعی نقطہ نظر سے تو شیخ محترم فرمائیں گے. آپ بتا رہے ہیں ایک پوائنٹ آف ویو سوسائٹی میں چل رہا ہے معاملہ، تو یہ اسی کسی خوشی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں ٹھنڈک کا احساس ہے. تو غیر شادی شدہ ہیں چونکہ، ہاں 35 ایج ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک بلندی والا عزت والا رشتہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، پریشانی والی بات نہیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم ہمنا ریحان کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتی ہیں کہ AI ویڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں، انبیاء کرام کی کہانی سنائی گئی ہوتی ہے، کیا یہ گناہ ہے اس کو دیکھنا؟ فرسٹ آف آل اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اس میں شکل آ رہی ہوتی ہے، انبیاء کرام کو دکھایا گیا ہوتا ہے،
کوئی ان کی صورت پیش کی جاتی ہے، تو یہ ایسی ویڈیوز دیکھنا شیخ گناہ ہے؟ ایسے ویڈیو دیکھنا نہیں ہے صحیح۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب بندہ ویڈیو دیکھتا ہے تو پھر وہی تصویر نہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، ہاں اور جب بھی اس نبی کا، اس رسول کا صلی اللہ نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہی تصویر اس اداکار کی یا اس جو بھی تصویر بنائی ہوتی ہے وہی ذہن میں آتا ہے۔ تو ایک یہ بھی خرابی ہے، شیخ بہت لوگ معمولی سمجھتے ہیں اس کو، معمولی سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اس طرح کی ویڈیوز بنانا، تصویریں بنانا، یہ ان کی ایک توہین ہے، بے شک ایسے، لہذا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی جائز نہیں، تو اس سے اجتناب لازم ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہ بنانا جائز ہے، نہ اس کا پھر دیکھنا جائز، اور نہ شیئر کرنا جائز، نہ شیئر کرنا کیونکہ یہ بھی بہت لازم ہے، کیونکہ ہم شیئر کرتے ہیں بیسک تو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں جی، ہم کر دیتے ہیں، یہ توہین کا پہلو اس میں زیادہ ہے۔ اچھا ہاں جی، توہین کے پہلو اس میں زیادہ ہے، یعنی پھر آہستہ آہستہ بندہ کہتے ہیں اچھا انبیاء ایسے ہوتے تھے، ایسے ہوتے تھے، ایسے ہوتے تھے، حالانکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تو بہت عظیم شان تھی۔ بے شک ایسے، جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم۔ شیخ محترم ہماری بہن ہے ربیہ کے نام سے آئی ڈی ہے، لیکن پوچھتی ہیں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے اکثر پیٹ میں درد رہتی ہے اور ناف بھی بہت زیادہ پڑی رہتی ہے، اس کا کوئی عمل بتا دیں، ہر ٹائم پیٹ کی درد بھی رہتی ہے، چیک اپ بھی کروایا ہے، کوئی وظیفہ ایسا ہے کہ جس سے کچھ شفا یاب ہو سکے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح بیماری ہو جی تو یہ بیماریوں کے لیے روحانی علاج بھی ضروری ہے، اور اسی طرح یہ جسمانی علاج جو ڈاکٹروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، حکیموں کے ذریعے سے، تو یہ علاج بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور اسی طرح علاج خود بھی اگر بیمار ہو جاتے تو علاج کرتے تھے، جی شیخ بالکل صحیح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے نا، اس کے لیے علاج بھی اتارا ہے۔ جی ہاں، اب جاننے والے جان گئے، جو نہیں جانا تو نہیں جانا، باقی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ بالکل ایسے شیخ، ایک بات تو جو علاج ہے روحانی جی شیخ، آیات کے ذریعے سے، اور اسی طرح ادعیہ کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص یہ محسوس کرے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے یا کسی بھی جگہ میں درد ہے، تو وہ 3 دفعہ کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، دائیں ہاتھ اس درد والی جگہ پہ رکھے، مثلا پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے اور کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ پڑھے، اللہ کے فضل سے وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بہت ہی شاندار دعا ہے، صحیح مسلم کی یہ دعا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک درد بات کے لیے اسپیشلی شیخ، درد کے لیے جسم میں کسی بھی جگہ درد ہو، بندہ ہاتھ اپنا رکھے، یہ دعا پڑھے، اللہ فضل فرما طریقہ شیخ دوبارہ بتا دیں۔ ہاں جی، بسم اللہ 3 دفعہ بسم اللہ، اتنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے، ہاتھ رکھا ہو، ٹھیک ہے، اوکے، اور پھر بندہ 7 مرتبہ یہ پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، زیر، اوکے، 7 دفعہ اس کو اکٹھا بیک ٹو بیک، اور پھر دم کرنے کا طریقہ شیخ نہیں بس یہی ہے، یہی پڑھیں گے اور یہ کافی ہے۔ اوکے فائن، تو اچھا، باقی جو کوئی ماہر طبیب ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، ان سے بھی رجوع کریں، اور یہ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے، یہ ایکسرسائز نا، جی جی ورزش ایکسرسائز یہ بہت ضروری ہے، مرد و خواتین سب کے لیے، اس وجہ سے بندہ بیٹھے بیٹھے پھر پریشان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ورزش بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی عاصم رضوانی صاحب۔ شیخ محترم سیف خان کے نام سے آئی ڈی ہے، وہ لکھتے ہیں جی، ابھی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے چاچو کے داماد میری رپورٹس کروا کر مجھے رپورٹس دکھانے آئے ہیں، لیکن دکھاتے نہیں ہیں، لیکن بتایا یہ ہے کہ آپ کی رپورٹس بالکل کلیئر آئی ہیں۔ امی پوچھتی ہیں کہ میری رپورٹس کہاں ہیں، بیسیکلی والدہ کی، تو چاچو کے داماد اصل میں حکیم بھی ہیں ریالٹی کے اندر۔ آگے لکھتے ہیں جی، صرف بخار کا بتایا گیا ہے، اور میری امی کو اصل میں 4 سال سے ٹائرائڈ ہے، 4 سال سے وہ بیمار ہے، ٹائیفائڈ غالباً ٹائیفائڈ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو والدہ کی صحت ہے ان کا مزید خیال کریں۔ اچھا، تو باقی چونکہ بیٹے کی جو رپورٹس ہیں وہ خواب کے اندر بھی کلیئر بتائی گئی ہیں، اور والدہ کو
بخار بتایا گیا اور ٹائیفائڈ یا ٹائرائڈ کچھ ایسا ہے جو کہ پڑھا یعنی نہیں کوئی جا رہا، پریشانی بیماری ہے. یعنی بیماری ہے. جی جی تو چونکہ حقیقت میں 4 سال سے وہ ایک کیفیت میں ہیں تو والدہ کے بارے میں تو پھر وہی بیماری ہی نظر آئے گی نا، چونکہ 4 سال سے وہ ایک پروسیس میں ہیں، 4 سال سے وہ ان کو بیمار اور کسی آزمائش میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسی کا عکس ہے. تو انشاءاللہ یہ بیٹے کے لیے بھی اور بیٹی کے لیے، کیونکہ وہ حکیم ہے خود، وہ خود حکیم ہے، رپورٹس وغیرہ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا صرف بخار ہے، اس کا مطلب کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کیونکہ عموماً صرف بخار سے کوئی آدمی فوت وغیرہ نہیں ہوتا ہے. وہ جیسا کہا گیا کہ صرف بخار، یہ جو لفظ صرف ہے نا، اس پہ آپ غور کریں کہ یہ ان کے لیے تسلی اور اطمینان کا باعث ہے کہ انشاءاللہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. وہ جس بیماری اور پریشانی میں ہیں انشاءاللہ اس سے راحت اور سکون ان کو ملے گا. جزاک اللہ خیر. بلال یاسین کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے یہ خواب میرے ہسبینڈ کو آئی ہے کہ آسمان سے بجلی آتی ہے، زمین پہ گرتی بھی ہے اور ساتھ میں گھر والے بھی ہوتے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہوتا، ساتھ میں بارش بھی ہوتی ہے. اس کی تعبیر بتا دیں. حقیقت میں بارش میں بجلی بسا اوقات گر بھی جاتی ہے، گرتی بھی ہے، لیکن عموماً جب گرتی ہے وہ نقصان دیتی ہے. تو یہاں پر نقصان نہیں ہے، نقصان ہوا نہیں، گھر والے سارے موجود ہیں، سب موجود ہیں، تو نقصان کسی کا نہیں ہوا. تو یہاں پر ایک تو کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسی رحمت، ایسی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس میں کچھ آزمائش کا عنصر موجود ہو. نمبر 2، جہاں وہ بجلی گرتی ہے تو بجلی وہ روشنی کا سبب بھی بنتی ہے. تو بعض دفعہ کسی معاملے کے اندر جب رستہ سجھائی نہ دے رہا ہو، بغیر نقصان کے آسمان سے جب بجلی گرے تو رستے روشن ہوتے ہیں، رستے ہموار ہوتے ہیں، الجھے ہوئے معاملات سلجھ جاتے ہیں اور رستہ نظر آتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، بس اختصار کے ساتھ کوئکلی ایک کمنٹ ایڈ کرتا چلوں. میری بہن پہلے کچھ ایکٹرز اور سنگرز کو بہت زیادہ سنتی تھی اور دیکھنا بھی پسند کرتی تھی، اب وہ گانے نہیں سنتی، اب ان لوگوں کے لیے ہدایت کی بہت زیادہ دعا کرتی ہیں. کیا اس طرح کسی نامحرم کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے شیخ؟ کی جا سکتی ہے. ہدایت کی دعا تو کافروں کے لیے کی جا سکتی ہے، مسلمان جو بے راہ ہو جائے ان کے لیے کی جا سکتی ہے. کوئی حرج نہیں ہے اس طرح دعا مانگنے میں، اچھی بات ہے. اور کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ اختصار کے ساتھ کوئی دعا یا دعا بس وہ یہی ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، صراط مستقیم پہ رواں فرما، اور ان کو اسلام عطا فرما، ان کو دین عطا فرما. یہ اپنی زبان میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو اس کا ثواب ملتا رہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھا جی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ہمارے مستقل ممبر پیغام کے. شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی ہاشم یزبانی صاحب، معبر اسکالر ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے. شیخ جزاک اللہ خیر، کافی خواب تھے، کوشش کی جن کی تعبیر پوچھ سکیں. معذرت، بہت سے خواب ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں. کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں میکسیمم کیپیسٹی کے اندر شامل کر سکیں. اسی کے ساتھ اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.